کربلا کی جنگ آخر کیوں ہوئی تھی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا، اور یزید حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا پیاسا کیوں ہو گیا، اور کیا وجہ تھی کہ یزید امام حسین علیہ السلام سے بے حد خوف زدہ تھا اور کربلا میں اپنی پوری فوج حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بھیج دی۔ کیا یزید کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے واقعی خطرہ تھا؟ معاویہ بن ابو سفیان کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے یزید بن معاویہ کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید جو کہ بدبخت اور بدترین انسان تھا، شرابی اور زانی تھا، یزید کو جب خلافت ملی تو یہ سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین علیہ السلام کبھی تسلیم نہ کریں گے۔ اسی لیے یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور امام حسین ابن علی علیہ السلام سے میری بیعت طلب کرو، اگر میری یہ بات نہ مانے تو ان کا سر قلم کر دو۔ دربار مدینہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید امام علیہ السلام کے نزدیک مسلمانوں کی خلافت کے لائق نہیں تھا، اور امام علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر ہے، یہاں تک کہ شرابی، زانی اور ظالم ہے۔ اس واقعے کے بعد امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ تشریف لانے کے بعد امام علیہ السلام کو کوفیوں کے بے شمار خطوط آنا شروع ہو گئے۔ ان خطوط میں لکھا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ تشریف لائیں، کیونکہ یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے اور ہم کوفہ والے آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات سمجھنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کیا کہ وہ جائیں اور کوفہ جا کر وہاں کے حالات سے ہمیں باخبر کریں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، جس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے چچا زاد بھائی امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط روانہ کیا، جس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیں۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو کوفہ والے اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ کوفہ والے اتنے بدل چکے تھے کہ جو لوگ حضرت مسلم ابن عقیل سے محبت کرتے تھے وہی ان کے قاتل ہو گئے۔ وہیں دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط مکہ میں امام حسین علیہ السلام کو مل جاتا ہے، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں اور آپ جلد از جلد تشریف لائیں، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی اور امام علیہ السلام اپنے اہل خانہ سمیت کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ سے نکلنے کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر ملی۔ جب امام علیہ السلام کوفہ کے قریب پہنچے تو یزیدی لشکر نے آپ کا راستہ روکا۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی یہاں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت حر بن یزید الرہائی نے امام علیہ السلام کا راستہ روکا ہوا تھا اور کوفہ میں داخل ہونے نہیں دیا، اور کوفہ جانے کے بجائے امام علیہ السلام کے قافلے کو ایک میدان میں لایا گیا۔ یہاں امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو جواب ملا، مولا یہ کربلا کی سرزمین ہے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمے نصب کرو، اور اس طرح سے 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ جب یزیدی فوج کو یہ اطلاع ملی کہ امام علیہ السلام نے اپنے خیمے کربلا میں لگائے ہیں تو یزیدی فوج نے بھی اسی دن سے کربلا آنا شروع کر دیا، اور یزیدی فوج کی سپہ سالاری
عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کر رہا تھا۔ اسی نے امام علیہ السلام کو دریائے فرات سے دور خیمے نصب کرنے کا حکم دیا اور عمر ابن سعد امام علیہ السلام کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن امام علیہ السلام نے اس کی ایک بھی بات نہ مانی۔ 3 محرم الحرام کو 22,000 کا لشکر کربلا وارد ہوا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف چند افراد تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یزید اور عبید اللہ ابن زیاد امام علیہ السلام سے اتنے خوف زدہ تھے کہ چند آدمیوں کے مقابلے میں لشکروں پر لشکر بھیجتے رہے۔ آخرکار یزیدی فوج نے یہ سوچا کہ امام حسین علیہ السلام کو ہرانے کے لیے ان کا پانی بند کر دیا جائے، اور جو بھی حکم عمر ابن سعد دے رہا تھا وہ یا تو یزید کی طرف سے تھا یا عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے۔ اور ہوا بھی یہی کہ نہر فرات پر فوجیں تعینات کر دی گئیں، اور 7 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا، جس کے بعد امام علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کا پیاس کی شدت کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ یزیدی فوج جس نے امام علیہ السلام اور ان کے خیام کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، 9 محرم الحرام کو جنگ کا اعلان کرتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے فرمایا کہ اے بھائی، ان سے ایک رات کی مہلت مانگو تاکہ ہم عبادت خداوندی بجا لائیں۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے یزیدی فوج سے مہلت مانگی تو ان کی بات مان لی گئی۔ 9 محرم الحرام کی رات کو امام علیہ السلام نے اپنی ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ یہ لوگ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اگر تم لوگوں میں سے کوئی یہاں سے جانا چاہتا ہے تو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے چلا جائے۔ میں نے اپنی بیعت تم لوگوں سے لے لی ہے اور میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دیوں کو بجھا دیا تاکہ اندھیرے میں جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ جب تھوڑی دیر بعد دیوں کو واپس جلایا گیا تو سارے لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار 10 محرم الحرام کا دن آ گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزیدی فوج کے درمیان جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں یزیدی فوج میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، وہیں امام علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 جنے موجود تھے۔ بس سب سے پہلے یزیدی فوج کی طرف سے حملہ شروع ہوا اور سب سے پہلا تیر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نے چلایا، جس کے بعد جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے اور ہر شہید جام شہادت نوش فرماتا جاتا ہے۔ کبھی قاسم ابن حسن شہید ہوتے ہیں، کبھی علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں، تو کبھی اون و محمد شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اور آپ کے گھر والے ایک ایک کر کے یزیدی فوج سے سامنا کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے بچوں کے لیے پانی بھرنے کے لیے نہر فرات کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو یزیدی فوج سے چھڑا کر نہر فرات پر پہنچا دیا اور پانی کا مشکیزہ بھر لیا۔ لیکن جب واپس آ رہے تھے تو یزیدی فوج نے آپ پر لگاتار تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ جب تک خیام تک آپ پہنچتے اس سے پہلے ہی آپ کے بازو کاٹے گئے اور آپ کے سر پر گرز مار کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے امام علی و امام حسن کی اولاد کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تنہا رہ گئے، جس کے بعد امام علیہ السلام نے خود جنگ کرنا شروع کر دی اور اپنی تلوار کے جوہر دکھاتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کے تنہا ہونے کے باوجود بھی یزیدی فوج میں سے کوئی بھی مقابلے کے لیے نہ آیا، کیونکہ وہ اسد اللہ امام علی علیہ السلام کے فرزند تھے۔ جس کے بعد عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ سب مل کر امام علیہ السلام پر حملہ کریں، جس کے بعد دشمنوں نے امام علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور امام علیہ السلام کو زخمی کرتے گئے۔ بس ہر طرف سے تیر امام علیہ السلام کی طرف آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ تلوار، نیزوں، برچھیوں اور بھالوں سے امام علیہ السلام کو زخمی کر دیا گیا اور آپ پشت ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے۔ جس کے بعد شمر ابن ذیلجوشن نے کند خنجر سے امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر دیا۔ امام کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا اور آپ کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ بیبیوں
کے پردے تک چھینے گئے اور انہیں قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لایا گیا۔ سلام ہو نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام پر۔